خدا اے خدا. بغیر کچھ کہے، بغیر کسی تمہید کے، میں حضرت اقدس آج کے مہمان خصوصی عالمی شہرت یافتہ حضرت قاری احمد علی فلاحی صاحب سے گزارش کروں گا حضرت تشریف لائیں. یہ جو بندگان خدا ہیں، یہ تمام کے تمام بندگان خدا، یہ آپ کو اپنا آئیکن اور اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اور محبت کی نظر سے آپ کو دیکھنے کے لیے چھتوں پہ نہ جانے کہاں کہاں بیٹھ کر کے وہ آپ کا دیدار چاہتے ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا حضرت اپنے ملفوظات عالیہ سے اس مجمع کو نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع وعلیکم السلام ورحمۃ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ، بلند آواز سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے میں یہاں جتنے علماء کرام، اساتین علم و فضل اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ مدرسہ قاسم العلوم کا میں نے بہت جلسے دیکھے اپنے 30 سالہ دورے میں. جب سے یہ بیان واز میں نے شروع کیا، بہت سارے میں نے جلسے دیکھے، لیکن آج جو عجب ہماری وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا پروگرام دیکھا، جس میں بیٹی اور بیٹے کا کیا نمایاں اسلام نے حق بتایا ہے. میں ان بچیوں کو سلام کرتا ہوں، اور ان بچیوں کو جنہوں نے تیار کیا ان کو مبارکبادی دیتا ہوں. اور باقی سارے پروگرام اتنے اچھے، چاہے وہ ترتیل ہو، چاہے وہ تدویر ہو، چاہے وہ نعت ہو، چاہے وہ نظم ہو، چاہے وہ مکالمہ ہو. موبائل والا اتنا اچھا کہا کہ میرے کو ایسا لگا کہ مولانا محبوب صاحب اب وہ ٹیم تیار کر رہے ہیں کہ قاری احمد علی کو اب احمد آباد آنے کی ضرورت نہیں ہے. کہاں گئے مولانا محبوب صاحب؟ اتنا بہترین. اس کے سیرت مصطفیٰ پر باتیں ہو گئی، پھر اس کے بعد میں قرآن پاک کی عظمت پر باتیں ہو گئی، اور قرآن پاک کی رفعت پر باتیں ہو گئی. اور وہ جو چھوٹا بچہ مولانا محبوب صاحب کا چھوٹا بچہ، ماشاءاللہ اس نے اتنے اچھے انداز میں ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جامع اور مانع انداز میں پیش کیا. آپ کہیں میرے پیٹ پہ لات مارنے کے واسطے نہیں، لیکن پھر بھی بہت خوشی ہوئی. 30 سال میں یہ بچوں کا اور حفاظ کرام کا اور مکتب کا جلسہ اگر کوئی مجھے کہے تو میں کہوں گا مدرسہ قاسم العلوم کو پہلا نمبر دیا جانا چاہیے. بولو نعرہ تکبیر. اللہ تبا. اچھا اب میرے پاس وقت بہت کم ہے، کیونکہ بس مجھے ابھی آدھے گھنٹے میں پوری بات کو سمیٹنا ہے. میں سب سے پہلے تو ہمارے جتنے علماء کرام ہیں، جس میں خاص کر کے یہ مدرسے کے جو محتمیم ہیں حاجی عبدالستار صاحب نا، ان کا شکریہ، مولانا محبوب صاحب کا شکریہ، اور مولانا شمس الدین صاحب کا شکریہ، اور مولانا عزت صاحب کا شکریہ، اور بھی جتنے بہت سارے یہاں انعام بٹے اور دینے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا میرے بہت ہی پیارے حبیب کہو، رفیق کہو، میرے صدیق حمیم کہو، حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم کا. میں تھوڑا مس کر گیا کیونکہ مجھے آنا تھا سمو لگن میں، جو اتنا بڑا نکاح کا پروگرام ہوا اس میں آنا تھا، لیکن چونکہ پہلے کلکتہ والوں کو میں نے تاریخ دے دی تھی تو سیدھے کلکتہ سے ہوتا ہوا میں یہاں پر آپ کے سامنے آ گیا ہوں. تو اللہ ہمارے مولانا حبیب احمد صاحب کی ساری محنتوں کو قبول فرمائے. بولو ساری کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سائے عاطفت کو تادر قائم و دائم فرمائے. تو اچھا میں اب اپنی بات شروع کروں. مولانا محبوب صاحب میں بات کو شروع کر رہا ہوں تاکہ 2-3 جو ضروری بات ہے نا وہ ہمیں سمجھ میں آئے. یہ کون سا مہینہ؟ شعبان. ارے بولو نا کون سا مہینہ؟ شعبان. شعبان 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 المعظم، بڑا احترام والا مہینہ ہے. یہ اتنا پیارا مہینہ، سب سبحان اللہ بولو گے؟ صرف میری بات پر سبحان اللہ بولنا. ہمارے نبی نے شعبان کے بارے میں کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا مجمع سنے، ہمارے نبی نے
فرمایا शाबान मेरा महीना है, बोलो शाबान। हमारे नबी फरमाते शाबान मोहम्मद का महीना है और आने वाला रमजान अल्लाह का महीना है। तो ये मोहम्मद का महीना है जिसमें हम सब जमा है। और कल तो वो रात आ रही है, कौन सी रात? शब बारात। अच्छा, मैं ये पूरे महल्ले वालों को बताना चाहता हूँ ये महीना कौन सा? शाबान। शाबान के माने क्या? शाबान, शाबान का तर्जुमा किया। सब बोलते ना कल बड़ी रात आएगी, बड़ी रात आएगी, शबे बारात, शबे बारात, शबे बारात। शबे बारात बाद में, पहले ये महीने का नाम है शाबान और हमारे नबी ने फरमाया मेरा महीना है। आज सब लोग समझ लो शाबान के माने आते फैलाना। बोलो क्या माने आते? फैलाना। और शाबान को शाबान इसलिए कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा तू हाथों को फैलाएगा मैं रहमतों को फैलाऊंगा, मेरा बंदा तू मांगता जाएगा मैं मगफिरत अता करता जाऊंगा। कल वो रात आएगी, अल्लाह पहले आसमान पर आकर ऐलान करेगा है कोई माफी मांगने वाला, आज उसे माफ कर दो। है कोई रोजी मांगने वाला, छप्पर फाड़ के रोजी दे दो। है कोई जरूरत मांगने वाला, उसकी जरूरत को पूरा करो। कल मगरिब से लेकर फजर तक फरिश्ते आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कहा जाता है कि हमारी ईद होती है, कल रात फरिश्तों की ईद वाली रात होगी। बोलो सुभान अल्लाह। और एक और पते की बात बताओ, आप जरा बराबर तवज्जो देना। महीना कौन सा? आवाज नहीं आ रही है, बच्चों से ज्यादा मैं पीछे वालों से सुनना चाहता हूं। कौन सा महीना? शाबान। शाबान में कितने हुरूफ है? 5। शीन, आइन, बा, अलिफ, नून। अब सुनना बराबर। ये शाबान का चांद नजर आया बगदाद की जामा मस्जिद में, पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी, बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कोई शख्स आए और आकर कहा हजरत हजरत वो शाबान का चांद नजर आया, मतलब शाबान का महीना आ गया। तो हजरत ने कहा मुबारक हो, शाबान का महीना आ गया, प्यारे नबी वाला महीना आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी ने मगरिब की नमाज पढ़ाई। वही आदमी फिर खड़ा हो गया, हजरत शाबान का महीना आ गया। हजरत ने कहा मालूम है शाबान का महीना आ गया, हम सब दुआ करते। कहा नहीं, मुझे बताओ शाबान का मतलब क्या? शाबान का मतलब क्या? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया काम करो, तुम जाओ कल सुबह फजर पढ़ना, हम बता देंगे आपको मतलब क्या है। ईशा में मत पूछना। कब पूछना? कल फजर में पूछना। अच्छा, वो साहब तो चले गए, सारे जो शागिर्द थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के हाफिज थे, बोलो सुभान अल्लाह, कारी थे, बोलो सुभान अल्लाह, आलिम थे, बोलो सुभान अल्लाह, मुहद्दिस थे, सुभान अल्लाह, मुदर्रिस थे, बोलो सुभान अल्लाह, मुफस्सिर थे। बल्कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक के मकाम को पहुंचे हुए थे। तो सारे स्टूडेंटों ने कहा हजरत हमको भी तो तर्जुमा मालूम है, शाबान के माने फैलाना, बंदा हाथ फैलाएगा अल्लाह रहमत फैलाएगा। आपने उसको शाबान का मतलब नहीं बताया, आपने उसको कहा कल फजर की नमाज में आना। तो हजरत आप तो इतने बड़े उस्ताद है, आपने ऐसा क्यों कहा कि कल फजर के बाद आना? सुनना सुनना मेरे अहमदाबाद वालों सुनना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक आंखों में आंसू आए। फरमाया अब जवाब देना बंद कर दिया, उस वक्त तक जवाब नहीं देता जब तक ख्वाब में मैं अपने नबी से मशवरा नहीं कर लेता। बोलो सुभान अल्लाह। अब दूसरे दिन फजर की नमाज में आपने फजर की नमाज के बाद ऐलान किया, भाई कहाँ है वो जो कल मुझे पूछ रहा था शाबान का तर्जुमा का, कहाँ है वो? तो वो शख्स खड़ा हो गया, मैं आपको पूछ रहा था। फरमाया मशवरा हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो मशवरा हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी अपनी उंगलियों मुबारक को आगे किया और फरमाया शाबान में पहले शीन, फिर आइन, फिर बा, फिर अलिफ, फिर नून, शीन शराफत, ये महीना शराफत वाला। बोलो सुभान अल्लाह। आइन आइन आइन, उला उला उला, ये महीना बुलंदी वाला। बोलो सुभान अल्लाह। फिर बा 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 माने बिर, बिर यानी नेकी, ये महीना नेकियों के करने वाला। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया अलिफ अलिफ अलिफ, अलिफ के माने उल्फत, यानी ये महीना उल्फत वाला, मोहब्बत वाला। और फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आए। फरमाया मेरे नबी ने मुझे ख्वाब में बताया अगर कोई ये महीने की शराफत समझ जाए, शीन आइन से बुलंदी समझ जाए और बा से नेकी समझ जाए और अलिफ से उल्फत समझ जाए तो आखिर में नून है। अल्लाह फरमाते अपने नूर से मैं सामने वाले बंदे के दिल को मुनव्वर कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी अहमद अली साहब, कारी अहमद अली साहब, शाबानुल मुबारक, शाबानुल मुबारक, जामिया कासिमुल उलूम
اللہ یہ مدرسے کو مبارکی نصیب فرمائے اور پورا مجمع بولے اللہ شعبان مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں یہ مدرسے کے بارے میں خاص کر کے ہمارے جو بچے حافظ قرآن ہوئے ان کے بارے میں حدیث سناؤں گا، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ جتنے حفاظ کرام ہیں یا جتنے بچوں نے ناظرہ پورا کیا ہے نا، ایک بار محبت سے ان کو دیکھ لو۔ پورا مجمع پہلے میرے کو بولے گا، جس میں میری ماں بہنیں بیٹیاں جو بھی سنتا ہوگا جہاں سنتا ہوگا، سب ایک بات کہیں گے، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے؟ مولانا یہ بچے بولتے ہیں، وہ سب شادی والے کا کیوں نہیں بولتے؟ آپ کا بھی ایسا حال ہے گھر میں؟ ابھی معلوم ایک باپ تھا، اس کی لڑکی کا نام مدینہ، کیا نام؟ مدینہ نام رکھتے، لڑکی کا نام مدینہ۔ چلو باپ نے شادی کروا دی، شادی کروا دی، لڑکی کی شادی ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد وہ اپنے داماد کے پاس گئے، داماد جوائی بولتے گجراتی میں جوائی، وہ داماد کے پاس گئے، کہا میں نے اپنی بیٹی تم کو دی ہے، نام مدینہ ہے، کیسی ہے؟ کہا تم نے بیٹی دی ہے، نام مدینہ ہے، حقیقت میں کربلا ہے۔ یہ سب کربلا والے بیٹھے، ذرا بلند آواز سے بولو نا سبحان اللہ۔ قیامت آئے گی کہ پورا مجمع بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہاں میرے ساتھ میں پڑھو، القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت سنو، قیامت میں ہم جتنے ہوں گے نا، سب کا بدن تھر 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 کانپتا ہوگا، لیکن یہ جتنے حافظ قرآن ہیں نا، یہ حافظ قرآن یہ بھی آئیں گے قیامت کے میدان میں آئیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے معلوم؟ حافظوں کو کانپتے کیوں ہو، ڈرتے کیوں؟ تو سب کہیں گے، میں بھی کہوں گا، مولانا محبوب بھی کہیں گے، آپ لوگ بھی کہیں گے، میں بھی کہوں گا، اللہ قیامت ہے، معلوم نہیں تو کیا فیصلہ کرے گا، اللہ ڈرے نہ تو کیا کرے؟ اللہ فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بزرگی کی قسم، اگر مجھے تمہیں عذاب دینا ہوتا تو میں تمہارے سینے میں میرا قرآن ہی نہ اتارتا۔ مطلب یہ کسی پر عذاب ہونے والا۔ اچھا پھر کیا ہوگا معلوم؟ اللہ کہیں گے حافظوں کو، حافظ بھی ہوں گے، لڑکیاں بھی حافظات ہوگی، اللہ سب کو کنارے پر کھڑا کریں گے اور اللہ کہیں گے ان کے والدین کو آواز دیا جائے۔ اب ان کی اماں بھی آئے گی، ان کے ابا بھی آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کوئی آگے نہیں آئے گا، جتنے حافظین ہیں، جتنی حافظات ہیں، سب کے ماں باپ کو لایا جائے گا اور اللہ فرمائیں گے کوئی آگے نہیں بڑھے گا، میں اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو تاج پہنانے والا ہوں۔ کون پہنانے والا؟ اللہ۔ اللہ کا ہاتھ کیسا تما یلیق بجلالی و شانی ہم نہیں بتا سکتے، اللہ اپنے ہاتھوں سے تاج پہنائیں گے اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ حافظ کی ماں اور حافظ کے ابا کے سر پر تاج رکھیں گے، ہمارے نبی فرماتے ایسے موتیوں کا تاج ہوگا کہ اگر ایک موتی زمین پر لائے تو پوری دنیا اجالا اجالا ہو جائے۔ یہ تو کس کو دیا جائے گا؟ حافظ کی امی کو اور حافظ کے ابا کو۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے وہ جو سائیڈ پہ حافظوں کو کھڑا کیا ان کو کیا ملے گا؟ کیونکہ یہاں تو خالی پیٹی ملی ہے، صندوق ملی ہے، ہاں یہاں تو مولانا محبوب آپ بہت فاسٹ انعامات بول رہے تھے، کتنے بہت انعامات بول گئے، عبداللہ بھائی نے، عبد الرحمن بھائی نے، صدیق بھائی نے، عبداللہ بھائی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں آپ کو چوکاتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں نا، کبھی کبھی رات کو نیند میں بھی بیان کرتا ہوں، تو میری بیوی میرے کو کہتی کیا، میں بھی سمجھ جاتا ہوں بیان کرتا رہا، میں نے کہا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن مولانا آپ کے لیے ٹینشن ہے، کیونکہ آج آپ نے عبداللہ بھائی کے 500 نے، فلاں کے 600 نے، اس کے 700 نے، اس کے 2000 نے، کسی کے 5000 نے، اب آپ رات کو آج خواب میں بولو گے، بیوی کہے گی مولانا لاؤ، یہ سب تو گیا۔ خیر آپ لوگ ہنسے، میرے کو بہت اچھا لگا، لیکن آج مولانا حبیب صاحب میں ان حافظوں کا مرتبہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم آپ محبت سے دیکھ لو، شاید دیکھنے پر بھی اللہ مغفرت کر دیں گے۔ معلوم ہے ایک صحابی نے پوچھا میرے پیارے نبی حافظ کو کیا ملے گا؟ یہ جو بچے حافظ ہوئے، دینے والوں نے دنیا میں جو دینا تھا دیا، اللہ آپ کیا دینے والے؟ اللہ کیا فرمائیں گے؟ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 کیا فرمائیں گے؟ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا
فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها. اللہ تبارک و تعالی ایک ایک حافظ کو بلائیں گے, ایک ایک حافظہ کو بلائیں گے. اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا, جنت کی سیڑھی چڑھتا جا. قرآن پاک میں 6666 آیتیں, جنت کی سیڑھی 6666. یہ حافظ آئے گا الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرے گا, من الجنت والناس پر پہنچے گا. اللہ کی قسم سارے حافظوں کا قدم جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ سب جنتی ہے. بولو یہ سب حافظ قرآن کیا ہے؟ جنتی ہے. اللہ ان کے ماں باپ کو بھی مبارک کرے جن کو اللہ اپنے ہاتھوں سے تاج پہنائے گا. وہ کیا شان ہوگی. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر یہ جنتی ہے, آپ کو بھی جنتی بننا ہے؟ بھائی ٹائم بہت کم ہے, جلدی بولو نا, بننا ہے. کس کس کو ہمارے نبی کو دیکھنا ہے ابھی ابھی دنیا میں قیامت کے میدان میں تو دیکھیں گے. بولو انشاءاللہ. اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر. نہیں ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا. ہمارے نبی سے بڑھ کر. ساتھ میں بولو نا, ساتھ میں پورا مجمع بولے. وہ دیکھو دیکھو اوپر دکھا کیا ہے؟ چاند ہے نا. ہاں سب ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. ہم لوگ کرے تو ہوتا ہے کچھ. کرو نا اے بچوں کرو, میں نے بھی کیا تھا ایک زمانے میں. ہوا کچھ ہوا نہیں ہوا. تو میں نے پھر چاند کو پوچھا, میرے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا, 2 ٹکڑے ہو گئے. ہم پورا ہاتھ کرتے تجھے کچھ نہیں ہوتا. تو چاند نے میرے کو کہا قاری احمد علی, اللہ نے ہم کو تیرا نہیں, اللہ نے ہم کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. بولو چاند بھی مصطفیٰ کا غلام. بولو سبحان اللہ. سورج بھی مصطفیٰ کا. سورج ایسا غلام کہ سورج ڈوب گیا. بولو سورج ڈوب گیا. اور ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. 1000 سے زیادہ صحابہ اپنی زبان سے بولے, ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. اور سب سے بڑا کمال بتاؤں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, سورج بھی غلام, چاند بھی غلام, ارے بے جان پتھر اور درخت بھی غلام. بولو سبحان اللہ. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی. بولو نا ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے, مکہ کے بیابان میں چلے, ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. ہر درخت ہر پتھر ہمارے نبی کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. اچھا پھر میں واپس وہ بات پر آتا ہوں, ہمارے نبی کو دیکھنا ہے, دیدار کرنا ہے. کس کس کو کرنا ہے؟ ہم سب. بڑا کنجوس علاقہ ہے مولانا. یہ سوال میں نے ابھی سورت میں کل رات کو پوچھا, سب نے 2 ہاتھ اوپر کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے. یہاں کچھ لوگوں نے یوں ہاتھ کیے, میرے کو سلام کرتا کیا ہے. ارے بولو نا سب کو پیارے نبی کا دیدار کرنا ہے. اور اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اللہ نے جن کے بارے میں کہہ دیا تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں آئے گا, بتاؤ ان سے بڑھ کر کوئی آئے گا؟ وہ صرف اتنی بات یاد رکھو, میں پھر وہ بات پر آ رہا ہوں, اتنی بات یاد رکھو, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنا رہا ہوں. ابھی جیسے آپ نے ایک بچے نے جو قرآن پاک کی عظمت پر بیان کیا, آپ نے بتایا کہ اس کے والد کا 1 ہفتے پہلے انتقال ہو گیا. اللہ مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. میں اس بچے کو کہوں گا اطمینان رکھنا, ہمارے نبی تو دنیا میں آئے ابا کو دیکھا ہی نہیں, یتیم پیدا ہوئے. بولو ہمارے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فغدا ووجدک عائلا فاغنا. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب ہمارے نبی کی عمر تھی 12 یا 15 مہینہ, بولو کتنا مہینہ؟ 12 یا 15 مہینہ. ابا تو تھے نہیں. بولو ابا تھے نہیں. ہاں
12-15 महीना या बाज़ रिवायतों में लिखा 2 साल के ऊपर, जो भी हो, अब्बा तो थे नहीं, इनकी माँ थी ना, इनकी वालिदा मोहतरमा बीबी आमिना, और रात को ऐसे हमारे नबी को सुला रही, जैसा आपने देखा होगा माँ की ममता अपने बच्चे को सुलाते। अच्छा, बीबी आमिना कहती मेरा ऐसा घर था कि उस पर छप्पर भी नहीं था, बोलो उसके ऊपर छप्पर भी। अब बीबी आमिना रोए जा रही, क्यों रो रही है मालूम है? और बीबी आमिना कहती है मेरे बेटे मोहम्मद, ये सुनो, बीबी आमिना कहती मेरे बेटे मोहम्मद, तुम्हारे अब्बा नहीं है ना, तुम्हारे अब्बा नहीं है ना, आज तुम्हारे अब्बा होते तो तुमको खिलौना ला के देते, आज तुम्हारे अब्बा होते तो तुम्हें खिलौना लाकर। और फिर बीबी आमिना रोते रोते कहती है मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद, मैं गई थी बाजार गई थी, बाजार में मिट्टी का खिलौना था, बाजार में लकड़े का भी खिलौना था, और बाजार में लोहे का भी खिलौना था, लेकिन मोहम्मद क्या करे, तेरी माँ के पास पैसे नहीं थे। मैंने बहुत सोचा कि मिट्टी का खिलौना ले लो, लकड़े का खिलौना ले लो, कुछ अच्छा खिलौना ले लो ताकि मेरा बेटा तेरा दिल खुश हो जाए, लेकिन मैं माँ हूं ना, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे कुछ भी खिलौना नहीं मिला। ये कहकर बीबी आमिना फुट फुट के रोने लगी। अचानक रोते रोते बीबी आमिना ने ऊपर देखा तो देखो, हम तो देखते चांद एक जगह पर है ना, बोलो एक जगह पर है। बीबी आमिना ने ऊपर देखा तो चांद उधर चला गया, फिर बीबी आमिना ने देखा तो चांद उधर चला गया, अरे फिर बीबी आमिना ने देखा तो चांद उधर चला गया, अरे फिर बीबी आमिना ने देखा तो चांद पीछे चला गया। बीबी आमिना कहती मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि चांद अपनी जगह घूमे, लेकिन बीबी आमिना कहती जब मैंने गर्दन झुकाई मैंने देखा मेरे बेटे मोहम्मद यूं इशारा करते तो चांद उधर चला जाता है, यूं इशारा करते तो चांद इधर चला जाता है, यूं इशारा करते तो चांद उधर चला जाता है। अल्लाह की कसम खाकर कहो, अल्लाह की तरफ से आवाज आई होगी, बीबी आमिना ये खिलौने से खेलने वाला बच्चा नहीं है, ये जमीन पर रहेगा, आसमानों पर हुकूमत करता रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, साथ में बोल दो मुस्तफा का दामन। अच्छा, किस किस को हमारे नबी को देखना है, दीदार करना है? माशाल्लाह, सबको करना है ना, मैं सबको करवा सकता हूँ। आप बहुत ताज्जुब करते होंगे कि कारी साहब में कहाँ इतनी ताकत है, आगे कैसे ताकत है वो बताऊं? सुनो, अब हाथ नीचे रखो और बराबर गौर से सुनना। एक सहाबी आए और आकर, अच्छा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए, आप पर्दा फरमा गए, आप अल्लाह की रहमत में गए, उसके कुछ ही दिन गुजरे होंगे, एक सहाबी आए और किनके पास आए? हजरत आयशा। बोलो किनके पास? हजरत जो हमारी माँ है, बोलो हमारी माँ है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। अच्छा, वो सहाबी रोते रोते आए और आकर दरवाजा खिटखिटाया, अम्मा आयशा, ओ अम्मा आयशा। तो हजरत आयशा के अंदर से भरी रोती हुई आवाज है, क्या हुआ, कौन है? आने वाले ने कहा बहुत नबी की याद आती है, बहुत नबी की याद आती है। अम्मा आयशा इतना बता दो, कई फकाना अखलाक रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इतना बता दो कि मेरे नबी के अखलाक कैसे थे, मेरे नबी का किरदार मुबारक कैसा था, मेरे नबी का उठना मुबारक, मेरे नबी का बैठना मुबारक, मेरे नबी का चलना मुबारक, मेरे नबी का बोलना मुबारक, मेरे नबी का खामोश रहना मुबारक, मेरे नबी का खाना मुबारक, मेरे नबी का पीना। और वो सहाबी ने जब कहना शुरू किया, रोते गए हजरत आयशा रोई और हजरत आयशा हमारी माँ ने कहा मैं कहां तक बताऊं, कब तक बताऊं कि मेरे नबी के अखलाक कैसे थे? एक जुमला बताती हूं कयामत तक काम आएगा, बोलो सुभान अल्लाह। एक जुमला बताती हूं कयामत तक काम आएगा। वो सहाबी ने दरवाजा पकड़ लिया, अम्मा आयशा बताओ ना मेरे नबी के बारे में कुछ तो बताओ। हजरत आयशा ने फरमाया खुलुकुहु अल कुरान, खुलुकुहु याद कर लो, खुलुकुहु अल कुरान, यानी हमारी माँ आयशा ने फरमाया जिसको मोहम्मद को देखना है कुरान को देख ले, कुरान को देखा, मुस्तफा को देखा, मुस्तफा को देखा, कुरान को देखा, बोलो सुभान अल्लाह। वो सहाबा ने मुस्तफा को देखा। आज भी अल्लाह ने दरवाजा बंद नहीं किया। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे बंदियों, मोहब्बत के साथ कुरान उठा लो, चूम लो, पढ़ लो, सही कर लो। कुरान पढ़ता जाएगा, मुस्तफा का दीदार होता चला जाएगा। कौन कौन तैयार है भाई कुरान पढ़ेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। बात खत्म कर रहा हूं। बोलो ये आज का मदरसा, ये हमारा जामिउल उलूम जामिया हाजा आज बता रहा है कि अगर छोटी छोटी बच्चियां इतना अच्छा नज़म और नात पढ़ सकती है, बच्चे इतनी अच्छी तकरीर कर सकते हैं। ओ बच्चे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह पूरा रुकू पढ़ा, सामने उसका तर्जुमा हो गया। खुश नसीब है मेरे प्यारो। एक बात बताऊं, हमारे मोबाइल में जो गंदापना होता है ना, बोलो हमारे मोबाइल में जो गंदापना, आखिरी दर्जे की फिल्म, ये हम लोग जो ड्रग्स लेते हैं,
کھانسی کے سیرپ پیتے ہیں, MD کی عادت ہو گئی ہے, پاؤڈر کی عادت ہو گئی ہے. قسم پروردگار کی شعبان مہینہ ہے, کب سے اللہ عذاب اتار دیا ہوتا, کب سے اتار دیا ہوتا, آسمان سے آگ اتارا ہوتا, اللہ زمین میں بھوکم زلزلے لایا ہوتا. قسم اللہ کی, اتنے گناہ کرتے ہم نالائق, ہم کمینے, اتنے گناہ کرتے اللہ ہم کو زمین میں ڈھسا دیتا. اللہ معلوم نہیں پانی کا طوفان لاتا, مگر ہمارے نبی نے فرمایا تھا, آج وہی بات صحیح آ رہی. ہمارے نبی فرماتے جب کوئی معصوم بچہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ 40 سال کے لیے عذاب کو دور کرتا ہے. یہ مدرسہ قاسم العلوم میں کتنے بچوں نے قرآن پڑھا اور حافظ ہو گئے. پورے قرآن میں 3 لاکھ سے زیادہ حروف ہے, کتنے بچوں نے پڑھا. اس لیے ہم کچھ بھی گناہ سے توبہ کریں گے لیکن سینہ ٹھوک کر کہیں گے دنیا کے کونے کونے میں عذاب آئے گا, مگر اس مدرسے کی وجہ سے ہمارے علاقے میں کبھی بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا, کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا. تو جس نے قرآن کو دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا, جس نے مصطفیٰ کو دیکھا. آخری بات, سبحان اللہ بولو گے نا, سبحان اللہ. کہنے والے نے کتنا خوب کہا, کتنا خوب کہا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو 30 پاروں میں بند کر دیا. بولو نا بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو 30 پاروں میں بند کر لیا اور مصطفیٰ کو حضرت عائشہ کے کمرے میں موجود کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اعلیٰ بنایا, مصطفیٰ کو بھی اعلیٰ بنایا. اللہ نے قرآن کو بالا بنایا, مصطفیٰ کو بھی بالا بنایا. اللہ نے قرآن کو نرالا بنایا, مصطفیٰ کو بھی نرالا بنایا. اللہ نے قرآن کو حسین بنایا, مصطفیٰ کو بھی حسین بنایا. اللہ نے قرآن کو کتابوں کا سردار بنایا, مصطفیٰ کو نبیوں کا سردار بنایا. اللہ نے قرآن کو واعظ بنایا, مصطفیٰ کو واعظ بنایا. اللہ نے قرآن کو نصیحت بنایا, مصطفیٰ کو ناصح بنایا. اللہ نے قرآن کو وصیت بنایا, مصطفیٰ کو واصی بنایا. ارے میرے پیارو, جس نے قرآن کو پڑھا, جس نے قرآن کو پڑھا قاری بن گیا, جس نے مصطفیٰ کو پڑھا وہ صحابی بن گیا. اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اسے شعبان مہینے میں بات ختم کرتے ہوئے آخری بات لا رہا ہوں. کل کون سی رات ہے؟ کل کی رات کا نام معلوم ہے؟ میرے کو کسی نے معلوم نہیں. کیا معلوم, کیا بولا؟ شبرات. شبرات ٹھیک ہے. یو پی بہار میں بھی شب برات ہی بولتے ہیں. کہ آج میں نے جو وہ بہاری اور یو پی زبان سنا نا, میں بہت خوش ہو گیا. جو واہ 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 کر کے بولتے تھے نا, کیا سسروا نے بھائیوا نے, اللہ جانے کیا. آپ فکر مت کرنا, میرا سسرال بھی یو پی کا ہے, اسے جتنے تم دکھی اس سے زیادہ میں دکھی ہوں بھائی. دیکھنے تو میں جماعت میں گیا تھا, جماعت میں نہیں گیا تھا بلکہ خانقاہ میں گیا تھا. میرے شیخ پہلے کون معلوم؟ یو پی میں جونپور میں حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرکزو. تو ایک میرے کو ساتھی آ کے میرے کو پوچھتا ہے, مولانا ہمارے گجرات میں تو کوئی ایسا نہیں پوچھتا, یہاں سب لوگ ایسا کیوں پوچھتے؟ میں نے جواب کیا دیا وہ نہیں بتاؤں گا, ورنہ یہاں بہت ڈینجر ہو جائے گا. تو میرے کو آگے پوچھتا ہے کہ مولانا یہاں سب کیا؟ میں نے کہا کیا پوچھتے ہیں تیرے کو؟ جتنا دیکھو میرے کو کہتے مردوا کیسے ہو, مردوا کیسے ہو, یہ واہ واہ کیا. میں نے کیا جواب دیا وہ نہیں بتاؤں گا میں آپ کو, لیکن میں نے جواب دے دیا تھا اس وقت میں. اس وقت تو میں صرف ایک بات بتاؤں گا. کل کی جو رات ہے نا, اس کا نام شب برات. بولو کیا نام؟ شب برات. لیلۃ الرحمہ, انگلی پہ گنتے جاؤ. لیلۃ الرحمہ, لیلۃ البرکہ, لیلۃ المغفرہ, لیلۃ الرضوان. اور سب سے بڑا نام کل کی رات کا جو ہم کو نہیں معلوم ہے, لیلۃ السک. یعنی کل ہمارے کاغذ پر تھپا لگے گا. کیسا تھپا لگے گا؟ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل کی رات میں تھپا لگے گا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے ہر ایک کے دستاویز پہ تھپا لگاؤ. پورے سال میں, آنے والے سال میں کون غریب رہے گا, کون امیر رہے گا, وہ تھپا لگے گا. کون بیمار رہے گا, کون تندرست رہے گا, وہ تھپا لگے گا. کون عزت والا رہے گا, کون ذلیل رہے گا, وہ تھپا لگے گا. کون سخی رہے گا, کون دکھی رہے گا, وہ تھپا لگے گا. کس کی شادی ہوگی, کس کی نہ ہوگی, وہ تھپا لگے گا. یہ بھی تھپا لگے گا کون ایمان والا رہے گا, کون بغیر ایمان والا رہے گا. اور یہ بھی تھپا لگے گا مرے گا تو کلمہ ملے گا یا نہ ملے گا. اس لیے کل کی رات بہت امپورٹنٹ رات ہے. ہمارے بہت سارے جوان رات کو بہت گناہ کرتے ہیں,
बड़ी रात को हमारे, मेरे को ये अहमदाबाद में नहीं मालूम, अगर आज बड़ी रात होती तो हम अहमदाबाद में ही बड़ी रात मना लेते, लेकिन मामला ऐसा है कि कल चांद के हिसाब से कल की रात बनी है। लेकिन बहुत सौ को हम हमारे वहाँ सूरत में देखते, वो मोटर बाइक पे स्टन करते, स्टन, रात होगी सन्नाटा छाया होगा, एक दो चार दोस्त लेकर वो बाइक को लेकर उड़ाते बाइक को। अरे इससे बड़ा पाउली कौन होगा? कंपनी 2 टायर देता है, काय को 1 टायर पर चलाता है भाई। देखा होगा कि नहीं देखा होगा? वो एक आदमी था ना, एक आदमी अहमदाबाद से आया, रेलवे स्टेशन से आया, आकर बोलता है पूरे रेलवे को उल्लू बनाया। कहा क्या हुआ, कैसे उल्लू बनाया? इतने बड़े रेलवे को तू कैसे उल्लू बनाया? कहा बंबई का टिकट लिया, जाने का ही नहीं है। उल्लू बनाया कि खुद पावला बना। वैसे यहाँ भी अच्छी खासी बाइक अल्लाह ने दी है भाई, चला ना बाइक, आराम से चला। नहीं, वो 1 टायर पर चलाएगा, जोर से हॉर्न बजाएगा। एक बात याद रखना, बड़ी रात है, बड़ी रात है, छोटा गुनाह भी बड़ा हो जाएगा। सुनना बराबर, बड़ी रात है, छोटा गुनाह भी। आप, मैं पूरे अहमदाबाद वालों को कहता हूँ, आप लोग फजर की नमाज अहमदाबाद में पढ़ेंगे? बोलो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। किसी भी आलिम से पूछो मैंने फजर की नमाज अहमदाबाद में पढ़ी और अहमदाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद में जाके मैंने फजर की नमाज पढ़ी, मुझे कितना सवाब मिलेगा? कहने वाला कहेगा, कोई भी आलिम कहेगा ज्यादा से ज्यादा 500 नमाजों का सवाब मिला। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन यही फजर की नमाज, आप बैतुल मुकद्दस जाओ, मस्जिद अक्सा, वहां जाके फजर की नमाज पढ़ो, पूछो उलमा को कितना सवाब मिलेगा? 25,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। और यही फजर की नमाज मस्जिद नबवी में जाओ, हमारे प्यारे नबी की मदीने की मस्जिद नबवी में जाओ, फजर पढ़ो, कितना सवाब मिलेगा? 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। और यही फजर की नमाज काबे के पास जाके पढ़ो, 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। तो फजर की नमाज तो सब जगह है, फर्क क्यों हो गया? जगह बड़ी होती है, सवाब बढ़ जाता है, रात बड़ी होती है, छोटी नेकी बड़ी हो जाती है। लेकिन कल रात बड़ी है, छोटा गुनाह भी। और एक हाथ जोड़ के भीख मांगता हूं आपसे, ये एमडी छोड़ो, ड्रग्स का एडिक्ट पना छोड़ो, दारू पीना बंद करो, ये विमल गुटके बंद करो, ये तंबाकू बंद करो। और मौलाना महबूब साहब, ये सबका तो नशा है, सबसे बड़ा नशा है तो मोबाइल का नशा है। ये जो मोबाइल का मुकालमा था ना, काश हमारी जिंदगी में उतरता। अच्छा मेरे को बताओ, किस किस को ये सब चीजें छोड़ना है? गुनाह छोड़ने वाला कौन कौन है? हाथ ऊपर करो भाई। सब गुनाह छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। आज मैं 3 बातें करके बस यहां से जा रहा हूं। कल से शुरू, कल से नहीं, शुरू कब से करोगे? अभी से। और कल से तो एकदम पाबंदी इंशाअल्लाह, क्योंकि फैसले की रात में हमको ये फैसला लिखवा लेना है कि मैं अहमदाबाद वाला आज तक गुनाह किया, लेकिन अब तौबा करता हूं, अब गुनाह नहीं करूंगा। बोलो इंशाअल्लाह। एक काम करो, कितने लोग क्या कहते हैं मालूम? एक कारी अहमद अली बोल के गया, विमल के ऊपर बोल के गया, गुटके के ऊपर बोल के गया, दारू के ऊपर बोल के गया, एमडी के ऊपर बोल के गया, ड्रग्स के ऊपर बोल के गया, क्या इसके बोलने से हम छोड़ देंगे? 15 साल से हम पीवत है, बराबर ना? अब इतना जल्दी कैसा भूल जाएंगे? तो मैं कहता हूं भाई, कारी अहमद अली का बयान मत सुनो, एक काम करो, देखो शाबान महीना है, मोहम्मद का महीना है सल्लल्लाहु, एक काम करो, अल्लाह सब गुनाह ऑटोमेटिक छुड़ा देगा। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ड्रग्स, अल्लाह छुड़ा। बल्कि कोई गुटखा आके देगा ना, हटा, कहा अरे तू पीता था ना, खाता था ना, कहा बस मेरे अल्लाह ने छुड़ा दिया। मैं कसम खाकर कहता हूं, मेरी माँ बहने बेटियां, ये मोबाइल का नशा सब छूटेगा। एक काम, ओनली वन, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक काम, क्या काम करो? अल्लाह कहता मैं पैदा करने वाला, मुझे मालूम है क्या काम करेगा तो मैं गुनाह छुड़ाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया वा अक़ीमिस सलाता इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे बंदियों 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले बन जाओ। अल्लाह फरमाते मेरी कसम तू नमाज पढ़ता रहेगा, मैं तेरे गुनाह को छुड़ाता जाऊंगा, छुड़ाता जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन तैयार है? नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। चलो एक तो हो गया। दूसरी बात एक मैं पूछूं, चाहिए? नहीं तो मेरे को दो भाई, सब कुछ पैसा चाहिए। बच्चों को मालूम नहीं ना, शादी हो फिर पता चलेगा बीवी कितना मांगती है, हैरान हैरान कर देती है, न जीती है चैन से, न जीने देती है मौलाना चैन से। एक बात, हाँ देखो मौलाना बोलते न मरती है न मरने देती है। मौलाना वो मरे तो चले, अपने का को मरने का भाई।
خیر اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرماوے. آج میں آپ کو مالدار بننے کا طریقہ بتاتا ہوں. بننا ہے نا, مالدار بننا ہے نا, بننا. اللہ کی قسم دیکھو, میں کوئی تعویذ دوں گا, ہو سکتا فیل ہو جاوے. آپ کو کوئی بھی احمد آباد والا مولانا تعویذ دے فیل ہو جاوے. ڈائریکٹ اللہ سے تعویذ لے لو مالدار بننے کا. میرے کو مالدار بننے کا اللہ نے کیا فرمایا, وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتے تو سننا, تو اور تیری فیملی جو تیرے گھر میں رہتے, اللہ فرماتے سب کو نمازی بنا دے. اللہ کہتے قسم, اللہ کہتے فکر مت کرنا, روزی کی فکر مت کرنا, ہم تیرے دروازے تک روزی پہنچائیں گے. بولو سبحان اللہ. لیکن نماز کس کو پڑھنا پڑے گا, ہم کو بھی. اور کہیں کہیں پہ بیوی بہت نمازی ہوتی ہے, وہ فجر میں شوہر کو اٹھاتی تو شوہر کہتا ہے آئی بڑی پڑھ لینا, تو تیرا پڑھ لینا. اور کہیں بیچارہ شوہر نمازی ہوتا ہے تو وہ بیوی کو کبھی اٹھاتا ہے نا, اے فجر پڑھنے اٹھ, اب رہنے دے تیرا سب پول کھول دوں گی, کیسا ہے تیرے کو معلوم ہے. اسی لیے ہمارے نبی نے بہت اچھی آئیڈیا دی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, فجر کے وقت میں شوہر کی آنکھ کھل جاوے نا, وضو کر لے نا, تھوڑا سا پانی لے وے اپنی بیوی کے چہرے پہ یوں چھڑکے, تو بیوی چوک کے اٹھے گی, کیا ہوا؟ تو کہنے کا میں بھی نماز پڑھنے جاتا ہوں, تو بھی نماز پڑھ لے. یا بیوی کی آنکھ کھل جائے, وضو کر لے, شوہر کے چہرے پہ تھوڑا سا پانی چھڑک دے, تو شوہر بھی غصے میں کہے گا کیا ہو گیا صبح صبح میں بھی نماز پڑھ رہی ہوں, تو بھی نماز پڑھ لے. اللہ ہمارے بچوں کو حافظ بنا دے گا, اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے گا. لکھا ہے کہ اگر ایسا کام کرے اور دونوں نماز پڑھ لے وے نا, فرشتہ اعلان کرتا ہے جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی, اللہ نے تم دونوں کے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. کیا کرنے کا, پانی پوری بالٹی نہیں ڈالنا, لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. چھڑکنے کا پانی ہلکا ہلکا. پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے. دیکھو پہلی بات میں نے بتا دیا, نماز پڑھیں گے سارے گناہ چھڑانے والا کون؟ نماز پڑھیں گے بھر بھر کے چھپر پھاڑ کے روزی دینے والا کون؟ اور آخری بات اس پر ختم کر رہا ہوں, کل سے ارادہ پکا, کل فیصلے کی رات ہے, آج ہی سے ہم پریکٹیکل ہو جائیں گے انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اللہ فرماتا تو نمازی بنے گا میں جنتی بناؤں گا. بولو تو نمازی بنے گا میں جنتی. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے بندے میری بندیاں 5 وقت کے نمازی بن جاؤ, تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے, میں آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جاؤں گا. تو سب باتیں پکی انشاءاللہ. اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیں گے. ارے بناؤ. یہ بچے جو حافظ بنے نا, یہ ماں باپ کا انویسٹمنٹ ہے. سارا انویسٹمنٹ فیل ہو سکتا ہے. یہ وہ انویسٹمنٹ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ایسا بچہ چھوڑ کے جا, اس کے سینے میں قرآن چھوڑ کے جا, تو قبر میں پڑا رہے گا, بچہ دعا کرتا رہے گا, اللہ ماں باپ کی قبر کو جنت کا باغ دن بدن بناتا رہے گا. تو یہ پورا انویسٹمنٹ ہے ہمارا. یا اللہ مبارک کرے یہاں کے تمام مدرسے کے اساتذہ کو, یہاں کے طلباء کو, اور یہاں کے ذمہ داران کو. اور سب سے زیادہ میں شکر ادا کروں گا میرے دوست مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم کا, اور یہ پورے مجمع کا شکریہ. اب ہم سب میں چونکہ میرے ٹرین کا وقت بالکل قریب ہو گیا, میں جا رہا ہوں. آپ لوگ اسی طرح سکون کے ساتھ بیٹھیں گے, صدر محترم آئیں گے, دعا کروائیں گے, اس کے بعد یہ مجمع جائے گا. میں سلام کرتا ہوں. آئندہ کبھی احمد آباد آئیں گے تو سب سے ملاقات کروں گا. سلام کروں, جواب دے دو. درود کا کام بہت ٹائم بہت ہو گیا ہے بھائی, 2 منٹ ذکر کر لے. چلو ذکر کر لے. اللہ 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 اللہ. بلند آواز سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. مہینہ کس کا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. میری زبان پر محمد, پورا مجمع صلی اللہ علیہ وسلم. آواز نہیں آ رہی ہے, ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد
محمد المدثر محمد طه محمد یاسین صلی اللہ علیہ وسلم. پورا مجمع ایک ساتھ میں کہہ دے لا الہ, بلند آواز سے لا الہ. اب سب بولے الا اللہ 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 لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. میں سلام کرتا ہوں, سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ میں نے ہمارے ایک شاہد بھائی یہاں پر ہے مولانا محبوب صاحب, میں نے ظہیر بھائی کو پوچھ کر شاہد بھائی کو دیا ہے. کل شب برات ہے, شب برات میں کون سی دعا پڑھنے کا, ڈائریکٹ ہمارے نبی کو یہ دعا ملی ہے, یہ دعا کا کارڈ انشاءاللہ تقسیم ہوگا. میں مولانا محبوب صاحب کے حوالے کرتا ہوں اور پورے جلسے کو بھی مولانا محبوب کے حوالے کرتا ہوں. اللہ سب کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال. بیٹھ جاؤ بیٹھے بیٹھ جاؤ.